ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ورسولنا وكريمنا ورؤوفنا ورحيمنا وحريصنا وأنيسنا وجميلنا وجمالنا ودليلنا وحجتنا وقبلتنا وأولنا وآخرنا وظاهرنا وقاسمنا وكاملنا وحاشرنا وعاقبنا ومقصودنا ومطلوبنا ومنصورنا ومنصورنا ومخدومنا ومحبوبنا ومعصومنا وغوثنا وغياثنا ومغيثنا ومعيننا ونظامنا وفريدنا وقطبنا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وخبيرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قصیدہ اردو شریف کا ایک شعر مل کے ذوق و شوق محبت کے ساتھ پڑھیں تاکہ محفل میں ذوق و شوق پیدا ہو. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على
حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا وصي الكرام مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا سيدي يا رسول يا علي حق ساريا یا واسع نظر دستگی. حمد و صلات کے بعد علی وقار دوست و بزرگ میرے پروردگار کا، میرے رب باری تعالی کا لاکھوں کروڑوں احسان ہے کہ اس پاک ذات نے ایک بار دوبارہ ہمیں اپنی بارگاہ میں اکٹھا ہونے کا موقع دیا، اور آج ایک مرتبہ پھر ہم اپنے پروردگار کی بارگاہ میں، اپنے رب باری تعالی کی بارگاہ میں ایک اجتماع کے طور پر اکٹھے ہوئے. ہر جمعے آپ سے یہ عرض کرتا ہوں کہ جمعے کے دن میرا پروردگار امت محمدیہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر اپنے خاص رحمتوں برکتوں کا نزول فرماتا ہے. جو آج کے دن میرا پروردگار ہم پر اپنی خاص رحمتوں برکتوں کا نزول فرما رہا ہے، اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں، ہمارا کوئی مرتبہ، ہمارا کوئی مقام نہیں، بس یہ میرے رب کا کرم، میرے کونین کے والی کا صدقہ، میرے غوث پاک سرکار کی نظر ہے کہ میرا پروردگار ہم پر اپنے خاص رحمتوں برکتوں کا نزول فرما رہا ہے. سچا ہے ہمارا رب، سچا ہے ہمارا خالق، سچا ہے ہمارا مالک، سچے ہیں میرے جانان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اور سچا ہے سرکار کا پاک گھرانہ جنہوں نے بٹکی ہوئی انسانیت کو خالق حقیقی سے ملوایا اور لوگوں کو بتایا، لوگوں عبادت کرو تو میرے پروردگار کی کرو، لوگوں ذکر کرو تو میرے پروردگار کو کرو، لوگوں یاد کرو تو میرے پروردگار کو کرو. وہی معبود برحق، وہی ہم سب کا پروردگار، ہم سب کا رب باری تعالی اور نظام ہستی چلانے والا ہے. علی وقار دوستو بزرگوں، موقع کی مناسبت سے مقتضائے حال کے مطابق اپنے بابا کے حکم سے ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے. جس ہفتے کو سرنامہ کلام بنانے جا رہا ہوں وہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالی عنہ کی حالات زندگی ہے. آپ کی زندگی کو سرنامہ کلام اس بنیاد پہ بنانے جا رہا ہوں کیونکہ رجب المرجب کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، اور اس مہینے کی 6 تاریخ کو حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالی عنہ کا عرس آپ کے چاہنے والے، آپ سے عقیدت رکھنے والے، آپ سے محبت رکھنے والے، آپ کے غلام، آپ کے خادمین بڑے عقیدت و احترام سے مناتے ہیں. جناب عالی حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری، آپ کا اپنا نام سید محمد حسن ہے. آپ کی ولادت رجب المرجب ہی کے مہینے میں 26 تاریخ کو آپ کی ولادت ہوئی. آپ سنجر کے شہر سیستان میں پیدا ہوئے. جب آپ پیدا ہوئے تو آپ کے والد محترم نے آپ کا نام سید محمد حسن رکھا.
جناب عالی حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ شان حاصل ہے کہ آپ کے والد کی طرف سے آپ کا سلسلہ نسب امام عالی مقام امام حمام امام حسین علیہ السلام سے جا کر ملتا ہے، اور آپ ہی کو یہ شرف یہ مقام حاصل ہے کہ آپ کا سلسلہ نسب آپ کی والدہ کی طرف سے امام حسن مجتبی علیہ السلام سے جا کر ملتا ہے۔ امام حسن مجتبی سے بھی آپ کا شجرہ نسب ملتا ہے، اور امام حسین علیہ السلام سے بھی آپ کا شجرہ نسب ملتا ہے۔ جو آپ جناب علی حسین اور حسینی سید ہیں، آپ کو نجف الطرفین سید بھی کہا جاتا ہے۔ جناب علی حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کے بہت سارے القابات ہیں۔ ہند الولی آپ کا لقب ہے، سلطان ہند آپ کا لقب ہے، عطا رسول آپ کا لقب ہے، معین الدین آپ کا لقب ہے، خواجہ خواجگان آپ کا لقب ہے، اور جناب عالی غریب نواز آپ کا لقب ہے۔ جناب عالی حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری، آپ کی عمر اب 15 سال بھی نہ ہوئی تھی کہ آپ کے سر سے سایہ قدری کو اٹھا لیا گیا، یعنی آپ کے والد محترم کا وصال ہو گیا۔ آپ کے والد محترم کا وصال شعبان المعظم کے مہینے میں ہوا۔ جب آپ کے والد محترم کا وصال ہوا تو حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر مبارکہ 15 سال بھی پوری نہ تھی، لیکن آپ کے والد وراثت میں ترکے میں ایک زمین چھوڑ کے گئے تھے، ہرا بھرا باغ چھوڑ کے گئے تھے۔ حضرت عطا رسول رضی اللہ تعالی عنہ اس باغ کی دیکھ بھال کیا کرتے، اور اس باغ کی دیکھ بھال کرنے کے بعد اس باغ سے جو آمدنی آتی، ہند الولی رضی اللہ تعالی عنہ اس آمدنی کے 2 حصے کیا کرتے، ایک اپنی والدہ محترمہ کی خدمت میں پیش کرتے، اور دوسرا حصہ یوں تمام غربا فقراء میں تقسیم کر دیا کرتے۔ جناب عالی حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری شروع سے ہی اولیاء اللہ سے محبت رکھتے تھے، اولیاء اللہ سے عقیدت رکھتے تھے، اولیاء اللہ کے غلام میں اپنے آپ کو آپ شمار کیا کرتے تھے، اولیاء اللہ کے خادمین میں اپنے آپ کو شمار کیا کرتے تھے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اسی اسنا میں کہ میرے والد محترم کا سایہ میرے سر سے اٹھا لیا گیا، اور میں اپنے والد کے باغ میں آ کر اس باغ کی دیکھ بھال کرتا، خدمت کرتا، اس باغ سے آمدنی آتی، اس آمدنی کو لیا کرتا۔ آپ فرماتے ہیں اسی اسنا میں میرے باغ کے اندر زمانے کے ولی جن کا شمار جناب عالی یا زمانے کے غوث میں ہوتا ہے یا زمانے کے کتب میں ہوتا ہے، یا وہ زمانے کے ولی اپنے زمانے کے غوث ہے یا اپنے زمانے کے کتب ہے، جن کا نام حضرت ابراہیم قندوزی علیہ رحمہ ہے۔ آپ فرماتے ہیں میرے باغ میں ابراہیم قندوزی علیہ رحمہ جب تشریف لائے تو میں نے ابراہیم قندوزی علیہ رحمہ کے بڑا ادب کیا، بڑا احترام کیا۔ آپ نے ابراہیم قندوزی علیہ رحمہ کے لیے اپنے باغ کے کنویں کا ٹھنڈا پانی پیش کیا، اپنے باغ کے طرح طرح کے پھل توڑ کر آپ نے ابراہیم قندوزی علیہ رحمہ کو پیش کیا۔ حضرت ابراہیم قندوزی علیہ رحمہ اپنے زمانے کے کتب یا اپنے زمانے کے غوث ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب میں نے اپنی نظر ولایت سے محمد حسن کو پرکھا تو مجھے نظر آیا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ مجھے نظر آیا کہ جو اس آیت کا مصداق بننے والا ہے وہ محمد حسن ہے، اور محمد حسن ہی
اس آیت کے مصداق پر پورا اترے گا۔ جناب عالی حضرت ابراہیم قندوزی علیہ رحمہ فرماتے ہیں میں نے محمد حسن سے فرمایا کہ اے محمد حسن تو اس بات کی دیکھ بھال کے لیے نہیں پیدا ہوا، اے محمد حسن تو اپنے نانا کی وراثت کو حاصل کرنے کے لیے پیدا ہوا ہے، تو اپنے نانا کے دین کا وارث بننے کے لیے پیدا ہوا ہے۔ تیرے نانا کا ترکہ جو تجھے حصے میں ملنا ہے وہ تیرا انتظار کر رہا ہے۔ حضرت عطا رسول فرماتے ہیں پھر مجھے ابراہیم قندوزی علیہ رحمہ نے اپنے کپڑے کے تھیلے سے خشک روٹی نکالی، اس روٹی کو ابراہیم قندوزی علیہ رحمہ نے اپنے منہ میں ڈالا اور اسے چبانا شروع کیا۔ چبا کر ابراہیم قندوزی علیہ رحمہ نے وہ روٹی کا ٹکڑا نکالا اور فرمایا محمد حسن اسے کھا لو۔ حضرت عطا رسول رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب ابراہیم قندوزی علیہ رحمہ کا جھوٹا روٹی کا ٹکڑا میں نے اپنے حلق سے نیچے کیا، لگا ایسا کہ اس دل سے دنیا کی محبت نکل رہی ہے، یہ دل دنیا کی رنگینیوں سے پاک ہوتا چلا جا رہا ہے اور یہ دل رب کی راہ میں پھستا چلا جا رہا ہے۔ حضرت ہند الولی فرماتے ہیں کہ میں اپنی والدہ کے پاس آیا، میں نے عرض کی اماں میں جو ہوں دنیا کے لیے نہیں پیدا کیا گیا، میں دنیا کی رنگینیوں میں مانوس ہونے کے لیے نہیں بنایا گیا، مجھے اپنے اور تیرے نانا کی وراثت حاصل کرنے کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ میرا انتظار نانے کا ترکہ کر رہا ہے، وہ وراثت میرا انتظار کر رہی ہے، مجھے اجازت دے دیجئے۔ آپ فرماتے میری والدہ نے مجھے اجازت دی، میں حصول علم کے لیے نکلا، میں الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون کا مصداق بننے کے لیے نکلا۔ آپ فرماتے جب میں حصول علم کے لیے نکلا، آپ فرماتے بڑی مصیبتیں مجھ پر آئی، بڑی پریشانیاں مجھ پر آئی، رنج اور علم مجھ پر ٹوٹ کر گرنے لگے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں شہر سمرقند پہنچا، شہر سمرقند میں نے علامہ شرف الدین کی درسگاہ میں داخلہ لیا۔ داخلہ لینے کے بعد آپ فرماتے ہیں اس دل کو قرآن کی زینت بنا دیا، اس دل میں رب کے کلام خدا کو محفوظ کر لیا۔ آپ فرماتے ہیں جب حافظ بنا دیگر کتابیں میں نے یہاں حفظ کی۔ آپ فرماتے ہیں اس کے بعد دل میں آیا کہ اب نانا کی وراثت کو حاصل کر۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک دینی درسگاہ ڈھونڈی، کوئی دینی درسگاہ مجھے ملے۔ آپ فرماتے ہیں حصول علم کے لیے سنجر کے شہر سیستان سے سمرقند آیا۔ اب نانے کا ترکہ حاصل کرنے کے لیے، نانا کی وراثت حاصل کرنے کے لیے میں سمرقند سے بخارا کا سفر طے کرتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں بخارا میں جب آتا ہوں ایک ہی ڈھنکا بچہ ہے، اگر کسی نے رسول اللہ کی وراثت حاصل کرنی ہے، اگر کسی نے رسول اللہ کے ترکے کا مالک بننا ہے تو وہ پھر حسام الدین کی درسگاہ میں داخلہ لے۔ آپ فرماتے ہیں میں نے داخلہ لیا، میں عالم بنا، میں نے درس نظامی کی۔ جناب عالی آپ فرماتے ہیں جب میں نے درس نظامی کی تو پھر شہر بخارا کے بڑے بڑے جید عالموں نے آ کر میری دستار فضیلت کی۔ آپ فرماتے ہیں جب میری دستار فضیلت ہوئی پھر دل میں خیال آیا اے محمد حسن تو نے قرآن کو اپنے دل کی زینت بنایا، تو نے اپنے نانا کی وراثت میں جو تیرا حصہ تھا اس حصے کو حاصل کر دیا، نانا کے ترکے میں جو حصہ تیرا تھا وہ تو نے پا لیا۔ اب اے محمد حسن یہ ہاتھ کسی ایسے کے ہاتھ میں دے جو تیرا ہاتھ تیرے نانا کے ہاتھ
ہاتھ میں دے دے، اب یہ ہاتھ کسی ایسے کے ہاتھ میں دے جو تیرا ہاتھ رسول اللہ کے دست اقدس میں دے دے۔ آپ فرماتے ہیں کہ پیر تلاش کیا، مرشد تلاش کیا، آپ فرماتے مرشد تلاش کرتا کرتا ایک ندا آئی، لوگ کہنے لگے کہ اگر کسی نے اپنا ہاتھ رسول اللہ کے دست اقدس میں دینا ہے تو وہ پھر ہارون آباد چلا جائے، ہارون آباد جا کر عثمان ہرونی کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے۔ عثمان ہرونی رب کے اتنے قریب ہے، اتنے قریب ہے کہ عثمان ہرونی جس کا ہاتھ پکڑ لیتے ہیں رسول اللہ کے دست اقدس میں اس کا ہاتھ دے دیتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں میں نیشاپور آیا، نیشاپور کے علاقے ہارون آباد آیا۔ آپ فرماتے ہیں ہارون آباد میں ایک ہی ڈنکا تھا، اگر کسی نے ہاتھ رسول اللہ کے دست اقدس میں دینا ہے خواجہ عثمان ہرونی کے پاس چلا جائے۔ آپ فرماتے ہیں خواجہ عثمان ہرونی کی خانقاہ میں جب آیا تو میں نے خواجہ عثمان ہرونی کو دیکھا تو خواجہ عثمان ہرونی مجھ سے فرمانے لگے اے سید حسن بیٹا آ جاؤ اور اپنا حصہ لے لو، تم نے پہلے ہی بہت دیر کر دی ہے، جو رب نے تمہارے مقدر میں حصہ لکھا ہے وہ میرے پاس موجود ہے، اس حصے کو لے لو۔ آپ فرماتے دل میں خیال آیا ربا میری خواجہ عثمان ہرونی سے پہلی ملاقات، ان کی مجھ سے پہلی ملاقات ظاہری طور پر نہ میں نے انہیں کبھی دیکھا نہ انہوں نے مجھے کبھی دیکھا، یہ تو میرا نام بھی جانتے ہیں، میرا نسب بھی جانتے ہیں اور ساتھ میرے جو ترکے کا حصہ مقدر میں بنا دیا گیا ہے وہ ان کے پاس موجود ہے۔ آپ فرماتے ہیں دل میں خیال آیا کامل مرشد ہے، کامل پیر ہے۔ آپ فرماتے ہیں جا کر خواجہ عثمان ہرونی کی بیعت کی۔ آپ فرماتے ہیں خواجہ عثمان ہرونی نے ورد و وظائف دیے اور مجھ سے فرمایا کہ اس ورد و وظائف کو پڑھتے رہو اور اس منزل کو پالو جو منزل تمہارا انتظار محمد حسن کر رہی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے ورد و وظائف کرنا شروع کیا۔ آپ فرماتے ہیں کچھ دن گزرنے کے بعد میرے پیر و مرشد خواجہ عثمان ہرونی نے مجھے بلایا، مجھ سے فرمایا اے محمد حسن بتاؤ تو صحیح کیا دیکھ رہے ہو؟ آپ فرماتے ہیں میں نے عرض کی حضور نیشاپور کے علاقے ہارون آباد میں کھڑے ہو کر عرش سے لے کر فرش تک اور فرش سے لے کر عرش تک جو کچھ رب نے بنایا ہے محمد حسن وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ آپ فرماتے ہیں میرے پیر و مرشد نے مجھ سے فرمایا نا سید حسن اب بہت کمی ہے، اس کمی کو دور کرنا ہے، جاؤ دوبارہ ورد و وظائف کرو اور ورد و وظائف کر کے اپنی منزل کو پالو جو منزل تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ جناب عالی آپ فرماتے ہیں دوبارہ ورد و وظائف کرتا رہا، منزل کو پانے کی کوشش کرتا رہا۔ آپ فرماتے ہیں کئی دنوں بعد میرے پیر و مرشد نے مجھے بلایا اور مجھے بلا کر فرمایا اے سید حسن بیٹا اب بتاؤ کیا کیفیت ہے، کیا دیکھ رہے ہو؟ آپ نے عرض کی کہ اے میرے کامل مرشد میں نیشاپور کے علاقے ہارون آباد میں کھڑے ہو کر تحت السرہ سے عرش معلیٰ تک اور عرش معلیٰ سے تحت السرہ تک جو کچھ رب نے بنایا ہے سب کچھ دیکھ رہا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں میرے کامل مرشد نے مجھ سے فرمایا سید حسن ابھی بھی کمی باقی ہے، اس کمی کو دور کرو اور جو مقدر تمہارا انتظار کر رہا ہے اس مقدر کو پالو۔ آپ فرماتے ہیں دوبارہ ورد و وظائف شروع کیے، ورد و وظائف کرنے کے بعد ہند الولی فرماتے ہیں، عطا رسول فرماتے ہیں، خواجہ خواجگان فرماتے ہیں، جناب عالی ہند کے تاجدار فرماتے ہیں، سلطان ہند فرماتے ہیں۔ کئی دنوں بعد پیر و مرشد نے دوبارہ بلایا، فرمایا سید حسن بیٹا اب بتاؤ کیا کیفیت ہے اور کیا کچھ دیکھ رہے ہو؟
آپ فرماتے ہیں پیر کامل سے عرض کی حضور نیشاپور کے علاقے ہارون آباد میں کھڑے ہو کر اپنے پیر و مرشد خواجہ عثمان ہرونی کی خانقاہ میں کھڑے ہو کر اپنے پیر کا یہ مرید سید حسن جو ہے رب کے عجابات جو ہے عجابات عظمت جو ہے یعنی رب کے عظمت کے جتنے بھی پردے ہیں حضور ان پردوں کے آگے جو کچھ بھی ہے وہ کچھ یہ محمد حسن جان بھی رہا ہے اور پہچان بھی رہا ہے۔ آپ فرماتے جب میں نے یہ عرض کی تو میرے کامل مرشد نے مجھے اپنے سینے لگایا اور سینے لگا کر خوش ہوئے اور فرمایا اے سید حسن جس مقام پر میں تمہیں دیکھنا چاہتا تھا جو مقام تمہارا مقدر بنا تھا جو حصہ رب نے تمہارے مقدر میں لکھا تھا اس حصے کو تم پا چکے ہو جناب عالی ایسے تو الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون کا مصداق جناب عالی ایسے ہی سید محمد حسن نہیں بنے ہند الولی ایسے ہی نہیں بنے کوششیں کی کاوشیں کی محنت کی پھر جا کر جناب عالی اس آیت کا مصداق آپ بنے جناب عالی پھر آپ فرماتے ہیں ایسا بھی مقام میں نے دیکھا ہند الولی فرماتے ہیں کہ میرے دادا مرشد کون دادا مرشد جناب عالی آپ کے مرشد حضرت عثمان ہرونی کے جو پیر و مرشد ہے خواجہ محمد شریف رضی اللہ تعالی عنہ جناب عالی آپ فرماتے ہیں میرے دادا مرشد نے میرے مرشد سے فرمایا کہ اے عثمان ہرونی فلاں دن مجھ پر ایسی کیفیت طاری ہوگی عثمان ہرونی جو مجھے دیکھے گا جنتی ہو جائے گا فلاں دن عصر مغرب کے درمیان مجھ پر ایسی کیفیت طاری ہوگی جو مجھے دیکھے گا جنتی ہو جائے گا اے عثمان ہرونی تو میرا مرید کامل ہے مجھے آ کر دیکھنا جنت کا مستحق بن جائے گا جنت تیری مستحق بن جائے گی جنت کا حقدار بن جائے گا لیکن ہاں عثمان ہرونی یہ بات کسی اور کو نہیں بتانا اگر تو نے یہ بات کسی اور کو بتائی تو تیرے ساتھ الٹ ہو جائے گا تیرے بلتے تو جسے بتائے گا وہ جنت چلا جائے گا تیرے ساتھ معاملہ الٹ ہو جائے گا قربان جاؤں عثمان ہرونی پر اس وقت بھی جناب عالی عثمان ہرونی نے حضرت خواجہ خواجگان کو یاد رکھا اس وقت بھی عثمان ہرونی نے عطائے رسول کو یاد رکھا سلطان اولیاء جناب عالی سلطان ہند کو یاد رکھا جناب عالی آپ نے اپنے پیر و مرشد سے عرض کی حضور میں چاہتا ہوں میرا ایک مرید کامل ہے وہ آپ کی زیارت کرے اور وہ بھی جنت کا حقدار بن جائے خواجہ شریف رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اے عثمان کہ اپنے مرید سے کہنا کہ یہ معاملہ کسی اور کو نہ بتائے اگر بتا دیا تو تیرے مرید کے ساتھ معاملہ الٹ ہو جائے گا جسے بتاؤ گے وہ جنت کا حقدار بن جائے گا حضرت عثمان ہرونی نے جناب عالی حضرت خواجگان کو بلایا اور آپ سے سارا معاملہ آپ کے آگے بیان کیا اور فرمایا کہ تم یہ معاملہ کسی اور کو نہیں بتانا اے محمد حسن تمہارے ساتھ معاملہ الٹ ہو جائے گا جناب عالی معین الدین اس وقت اپنے پیر کامل سے عرض کرتے ہوئے حضور میں کسی کو نہیں بتاؤں گا جناب عالی عطائے رسول نے سلطان ہند نے جناب عالی آپ نے اپنے ساتھ ایک ڈھولچی لیا اعلان کرنے کے لیے ڈھولچی جناب عالی لوگوں کو جمع کرتا جب نیشاپور کی رعایا جمع ہوتی جب ہارون آباد کی رعایا جمع ہوتی اس وقت جناب عالی معین الدین اعلان کرتے اعلان یہ کرتے اے نیشاپور والو اے ہارون آباد والو اے یہاں کے مضافات میں رہنے والو بات ایسی ہے فلاں دن میرے دادا مرشد جو ہیں خواجہ شریف رضی اللہ تعالی عنہ ان پر ایسی کیفیت طاری ہوگی ایسی کیفیت طاری ہوگی
ایسی کیفیت طاری ہوگی جو میرے دادا مرشد کو دیکھے گا جنتی ہو جائے گا. تم بھی میرے دادا مرشد کو دیکھنا جنتی ہو جاؤ گے. وہ دن آ گیا، عصر اور مغرب کے درمیان کا وقت آ گیا. آپ کے دادا مرشد خواجہ شریف علیہ الرحمہ نے جب خانقاہ کا دروازہ کھولا تو کیا دیکھا؟ باہر جناب عالی حضرت عثمان ہرونی ہے. عثمان ہرونی کے ساتھ مرید کامل جناب عالی محمد حسن سلطان ہند موجود ہے، اور سلطان ہند معین الدین کے ساتھ جناب عالی نیشاپور کی رعایا موجود ہے، ہارون عباس کی عوام موجود ہے. جب خواجہ شریف علیہ الرحمہ نے یہ دیکھا آپ پر جلال طاری ہوا، اور آپ نے جناب عالی اپنے مرید کامل سے فرمایا اے عثمان ہرونی، منع نہیں کیا تھا کسی کو نہیں بتانا، اگر بتایا اس کے ساتھ وہ جنت چلا جائے گا، تمہارے ساتھ معاملہ الٹ ہو جائے گا. اور جناب عالی حضرت عثمان ہرونی عرض کرتے ہیں حضور میں نے کسی کو نہیں بتایا، میں نے آپ کے حکم پر اپنے مرید کامل محمد حسن کو بلایا ہے. جب خواجہ معین الدین چشتی ازمیری کو آپ کے دادا مرشد نے اپنی بارگاہ میں بلایا، پوچھا محمد حسن کیا بتایا نہیں تھا؟ کسی کو نہیں بتانا، اگر بتاؤ گے تمہارے ساتھ معاملہ الٹ ہو جائے گا، جسے بتاؤ گے وہ جنت چلا جائے گا. اس وقت جناب عالی حضرت محمد حسن ہند الولی عطائے رسول سلطان ہند عشق اور محبت کے دریا میں غوطہ زن ہو کر اپنے دادا مرشد سے عرض کرتے ہیں حضور مجھے سب بتایا تھا، میں نے جو ہے یہ معاملہ اس لیے کیا ہے، یہ سودا خسارے کا نہیں تھا، اس سودے میں نقصان نہیں تھا، اس سودے میں افسوس نہیں تھا، اس سودے میں سوچنا کچھ نہیں تھا. حضور اگر ایک معین الدین کی وجہ سے، ایک محمد حسن کی وجہ سے اگر محمد حسن کے نانا کی امت جنت میں داخل ہو سکتی ہے تو پھر یہ سودا خسارے کا نہیں ہے. جناب عالی جب آپ کے دادا مرشد نے آپ کی یہ بات سنی، آپ کے دادا مرشد پر ایسی کیفیت طاری ہوئی، ایسی کیفیت طاری ہوئی کہ آپ کے دادا مرشد خاموش ہوئے. خاموش ہونے کے بعد آپ کے دادا مرشد نے معین الدین چشتی ازمیری رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا اے محمد حسن میں غریب بڑا ہوں اور تو غریب نواز ہے. جناب عالی غریب نواز کا لقب آپ کو اپنے دادا کی دادا مرشد کی خانقاہ سے ملا. جناب عالی پھر آپ کے مرشد حضرت عثمان ہرونی نے فرمایا کہ اے محمد حسن اب آؤ، تم نے مقدر کو پا لیا ہے، جو مقدر تمہارا انتظار کر رہا تھا تم نے اسے پا لیا ہے. اے محمد حسن اب آؤ، تمہیں رب کی بارگاہ میں قبول کروا دیا جائے. آپ اپنے مدیر و مرشد کے ساتھ جناب عالی بیت اللہ کے پاس آئے. جناب عالی آ کر بیت اللہ کا طواف کیا. طواف کرنے کے بعد میزاب رحمت کے نیچے حضرت معین الدین چشتی ازمیری اپنے پیر و مرشد کے ساتھ کھڑے ہیں. آپ کے پیر و مرشد پروردگار سے عرض کرتے ہیں کہ اے پروردگار میں نے محمد حسن کو اپنا مرید بنایا ہے، پروردگار اسے میں نے تیرا فیض پہنچایا ہے، پروردگار اسے میں نے اپنی بارگاہ میں قبول کر دیا ہے، تو بھی رب محمد حسن کو اپنی بارگاہ میں قبول کر. جناب عالی اس وقت خواجہ معین الدین فرماتے ہیں غیب سے آواز آئی کہ ہم نے محمد حسن کو قبول نہیں مقبول بنا دیا ہے. جناب عالی آپ فرماتے ہیں کہ جب رب کی بارگاہ میں مقبول ہوا اس کے بعد بیت اللہ کا طواف کیا. آپ فرماتے ہیں طواف کرنے کے بعد جو ہے عبادت اور ریاضت کرتا رہا. آپ فرماتے ہیں جب بیت اللہ کی سرزمین پر عبادت اور ریاضت کرتا رہا اس وقت غیب سے آواز آئی اے محمد حسن تیرا رب تجھ سے راضی ہو گیا ہے، تیرے رب نے تیری مغفرت کر دی ہے، تیرے رب نے تیری بخشش کر دی ہے. محمد حسن جو مانگتا ہے تجھے دیا جائے گا، تجھے
عطا کیا جائے گا۔ جناب عالی حضرت خواجہ خواجگان ہند ولی عطائے رسول سلطان ہند غریب نواز فرماتے ہیں جب رب کی بارگاہ سے آواز آئی جو مانگے گا عطا کیا جائے گا، پھر میں نے مانگنا شروع کیا۔ آپ فرماتے ہیں میں نے سجدہ شکر ادا کیا اور اس سجدے میں مانگنا شروع کیا۔ کیا مانگا ہوگا؟ جناب عالی درباری پیروں کی طرح مانگا ہوگا۔ ارے نہیں دنیا مانگی ہوگی۔ جناب عالی ایسے نہیں مانگا جس طرح آج کل کے لوگوں نے پیری مریدی کو اپنا کاروبار بنایا ہے، جس طرح آج کل کے لوگوں نے پیری مریدی کو اپنا روزگار بنایا ہے، جس طرح آج کل کے لوگوں نے اس پیری مریدی کو جناب عالی اپنی دنیا کمانے اور چمکانے کا ذریعہ بنایا ہے۔ جناب عالی جس طرح آج کے پیروں سے اگر رب کہہ دے مانگو کیا مانگتے ہو، جناب عالی یاد رکھیں ان پیروں کی بات نہیں کر رہا جو رب کے قریب ہیں، ان اولیاء اللہ کی بات نہیں کر رہا جو چھپے ہوئے ہیں۔ اولیاء اللہ تو اپنا آپ دکھاتے نہیں ہیں، لوگوں کو اپنے آپ سے دور کرتے ہیں، لوگوں کو اپنے آپ سے متنفر کرتے ہیں کہ تم تو دنیا دار ہو، ہماری لائن تو اس رب سے جڑی ہے، تم آؤ گے بیچ میں مداخلت پڑ جائے گی۔ آج کے جناب عالی اگر پیروں سے رب کہہ دے مانگو کیا چاہیے تمہیں دیا جائے گا، درباری پیر کیا مانگے گا؟ جس نے روزگار بنایا ہے پیری مریدی کو وہ کیا مانگے گا؟ جس نے کاروبار بنایا ہے پیری مریدی کو وہ کیا مانگے گا؟ دنیا مانگے گا، دنیا کی رنگینیاں مانگے گا۔ پروردگار دنیا دے دے، یہ دے دے، وہ دے دے، سب کچھ دے دے، لیکن عطائے رسول سے، خواجہ خواجگان سے، ہند ولی سے، سلطان ہند سے رب نے فرمایا مانگ کیا مانگتا ہے؟ سجدہ شکر ادا کر کے عرض کرنے لگے پروردگار تیرا بندہ محمد حسن تجھ سے عرض کرتا ہے پروردگار میرے مرید ہوں گے، پھر میرے مریدوں کے مرید ہوں گے، پروردگار میرے مریدوں کے مرید، میرے مریدوں کے مرید، میرے مریدوں کے مرید، یہ سلسلہ رب کائنات روزے محشر تک جاری رہے گا۔ تجھ سے محمد حسن کا عرض کرتا ہے کہ جو میرے مرید ہوں گے، میرے مریدوں کے مرید ہوں گے، میرے مریدوں کے مرید ہوں گے، جو یہ سلسلہ روزے محشر تک میری لڑی سے چلتا رہے گا، تو اس ساری لڑی کی مغفرت فرما، بخشش فرما، انہیں بخش دے، ان کی مغفرت کر دے۔ اس وقت بھی عطائے رسول نے سلطان ہند نے اپنے نانا کی امت کا سوچا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے سلطان ہند جناب عالی خواجہ خواجگان کی غلامی ہم سب کو نصیب فرمائے، اور آپ کے وسیلے، آپ کے صدقے سے، آپ کے طفیل، آپ کے واسطے سے ہمارے والدین کو صحت کے ساتھ، خوشیوں کے ساتھ، مال و دولت، عزت و شہرت، دین و دنیا کے ساتھ لمبی زندگی عطا فرمائے۔ ملک پاکستان کے لیے دعا کریں اللہ رب العزت ملک پاکستان پر خصوصاً بالخصوص کراچی پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔